رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال کا رکوع نمبر 5 انشاءاللہ آج میں شروع کروں گا، اور 10ویں پارے کا پہلا رکوع ہوگا اور 9ویں پارے کا اینڈ ہوگا. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ. قل للذین کفروا، اے نبی آپ کہہ دیجئے للذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ان ینتہو، ان کا معنی اگر، ینتہو ینتہیو سے انتہا کا معنی رک جانا، اگر یہ باز آ گئے رک گئے، یغفر لہم معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے، ما وہ کچھ، قد سلف جو گزر چکا ہے. سلف ہے یسلفو کا معنی گزرنا، ماضی میں جو ماضی میں ہو چکا ہے اللہ وہ سب کچھ معاف کر دے گا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ دوبارہ لوٹے ان حرکتوں کی طرف جو یہ کر رہے ہیں، فقد مضت تو تحقیق گزر چکی ہے، ماضی مضایا یمزیو، مضا یمزی پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی گزرنا، ماضی اسی کے لیے ماضی کو کہتے ہیں نا، گزرا ہوا. اگر یہ دوبارہ ان حرکتوں کی طرف لوٹے، فقد مضت سنت الاولین تو پچھلے لوگوں کی عادت گزر چکی ہے، یعنی پچھلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین کلہ پورا کا پورا للہ اللہ کے لیے ہو جائے. فإن انتہوا، اصل میں تھا ان انتہوا، انتہوا کا معنی وہی ہے، انتہیو تھا اکتسبوا کی طرح، انصرفوا کی طرح. فإن انتہوا، پس اگر یہ باز آ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون بصیر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو اللہ دیکھ رہا ہے. وإن تولوا، اور اگر یہ پیٹھ پھیریں باز نہ آئیں، فاعلموا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم وہ تمہارا دوست ہے، نعم المولا کیا خوب دوست ہے، ونعم النصیر اور کیا خوب مددگار ہے. وَعَلَمُوا اور جان لو، انما غنمتم کہ بے شک جو کچھ تم غنیمت کے طور پہ حاصل کرو، غنیمہ یغنمو کا معنی غنیمت حاصل کرنا، جو کچھ تم غنیمت میں حاصل کرو، من شیء کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے، خُمُسَهُ اس کا 5واں حصہ ہے. خمس کہتے ہیں 1/5 کو، کسی بھی چیز کے 5 حصے کریں تو ایک حصہ خمس. سدس کہتے ہیں چھٹا حصہ، سبع 7واں حصہ، ثمن 8واں حصہ. تو بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، ولی رسول اور رسول کے لیے، ولی ذی القربا اور قرابت داروں کے لیے، ولی یتامہ یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. ان کنتم اگر ہو تم، آمنتم باللہ اللہ پر ایمان لانے والے، وما انزلنا اور اس چیز پر ایمان رکھنے والے ہو جو ہم نے نازل کیا تھا، علی عبدنا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم الفرقان فرقان کے دن یعنی بدر کے دن. میں نے بتایا تھا بدر کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے. یوم التقى الجمعان اس دن جس دن دو جماعتوں کی ملاقات ہوئی تھی. التقا یلتقی التقاء، اصل میں تھا التقا یا یلتقیو ملاقات کرنا. جس دن جمعان جمع کی تثنیہ ہے، جمع ایک جماعت، جمعان دو جماعتیں. جس دن دو جماعتوں کی ملاقات ہوئی تھی، اس دن جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تھا اس پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو غنیمت کا یہ طریقہ جو ہم نے بتایا. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اذ انتم جب تھے تم، بالعدوۃ الدنیا، عدوہ کہتے ہیں کنارے کو، دنیا کا معنی قریب، دنا یدنو دنون، دنا و یدنو کی طرح، اس کا معنی قریب ہونا. دنیا کو دنیا اسی لیے کہا جاتا ہے یہ قریب ہے. بعض نے کہا دناعت سے ہے یہ رسوا ہونا ذلیل ہونا، بعض نے کہا قریب ہونے سے، لیکن یہاں دنیا سے مراد قریب. تو ادنا بھی قریب کو کہتے ہیں نا، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب، اور دنیا یہ اس کی مؤنث ہے، الحیات الدنیا. تو اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم دنیا یعنی قریبی کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، قصویٰ دور کو کہتے ہیں، اقصیٰ مسجد اقصیٰ ہے نا، دور تھی اس لیے کہا جاتا ہے اقصیٰ کنارے کو، دور کو. وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ دور کے کنارے پر تھے. والرکب، رکب راکبین کی جمع ہے، مسافروں کو کہتے ہیں رکب.
تو جو مسافر لوگ تھے، یہاں مسافر سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ تھا نا، اسفل منکم، تم سے نچلی جانب تھا وہ، یعنی وہ نیچے کی طرف تھا سمندر، کیونکہ ساحل سمندر کا علاقہ سب سے زیادہ زمین میں نچلا حصہ کہلاتا ہے وہ، باقی علاقے تو عام طور پہ سطح سمندر سے اوپر ہوتے ہیں. تو سطح سمندر کے بالکل قریب قریب وہ کنارے پر جا رہا تھا. تو وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، تواعدہ یتواعدو تواعدن، آپس میں وعدہ کرنا، ایک ہوتا ہے وعدہ یعیدو، اس کا معنی تو وعدہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے تزارب یتزاربون، باب تفاعل میں، اس کا مطلب آپس میں. اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، مراد یعنی کافروں سے وعدہ کرتے جنگ کا، کوئی ٹائم متعین کر کے پراپر طریقے سے لڑائی کرتے. لختلفتم فی المیعاد، لام تاکید کے لیے اصل میں تھا اختلفتم، تو پھر اس وعدے کے ٹائم پہ تم اختلاف کرتے. فی المیعاد، میعاد وعدے کا ٹائم، تفسیر میں پورا سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ولیکن، لیکن، لیقضی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے، امرن، ایک ایسے کام کو، کانا مفعولا، جو مفعول یعنی ہو کے رہنا تھا اس کام نے. فعل یفعل، کام کرنا، مفعول وہ کام جو ہو جائے. لیکن یہاں جملہ محذوف ہے آگے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا. کیوں؟ لیقضی اللہ امرن کانا مفعولا، تاکہ اللہ ایسی چیز کا فیصلہ کر دے جو ہو کے رہنی تھی، یعنی اللہ نے اس کا فیصلہ کر کے چھوڑنا تھا. تفسیر میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. لیہلک من ہلک، تاکہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ہلاک ہو جائے، عن بینۃ، دلیل کے ساتھ، دلیل کے بعد ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے. ویحییٰ، اور جو زندہ ہو، من حییٰ، اور زندہ ہو جائے، من وہ شخص، حییٰ جو زندہ ہے. حییٰ اصل میں حییٰ یحییٰ، سمیع یسمعو کی طرح، حیاتن اس کا معنی زندہ ہونا، تو حییٰ کو پڑھا جاتا ہے حییٰ. یہ وہ والا حییٰ نہیں ہے جو حی علی الصلاۃ میں ہم کہتے ہیں، جو حی علی الصلاۃ میں حییٰ کہا جاتا ہے اس کا معنی تو ہے آؤ، یہ ہے ماضی کا صیغہ، سمیع کی طرح حییٰ. ویحییٰ من حییٰ، اور جو زندہ ہونے والا ہے وہ زندہ ہو جائے، عن بینۃ، دلیل کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَسَمِيعٌ، البتہ تحقیق سننے والے ہیں، علیم، اور جاننے والے ہیں. اِذْ یُریکا، ارا کا یوریکو، ارا یوری کا معنی دکھانا. اِذْ یُریکا، جس وقت اللہ آپ کو دکھا رہے تھے، ہم، ان کو، یعنی اللہ آپ کو وہ لوگ دکھا رہے تھے. اِذْ یُریکہم اللہ، جب اللہ آپ کو وہ مشرکین دکھا رہے تھے، فی منامکا، آپ کی نیند میں، قلیلاً قلیل، یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ اے نبی آپ کو ان مشرکین کو جو لڑنے آئے ہیں آپ کے خواب میں کم کر کے دکھا رہے تھے. وَلَوْ أَرَاكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آراکا دکھاتے آپ کو، ہم انہیں، کثیراً زیادہ کر کے، یعنی اللہ آپ کو دکھاتے کہ وہ زیادہ ہیں، خواب میں یوں دکھا دیتے کہ وہ بہت زیادہ ہیں. لَفَشِلْتُمْ، تو اے مسلمانوں، فشلتم، تم کیا تھے، تمہارے حوصلے پس پڑ جاتے. فشیلا یفشلو سورہ آل عمران میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے، تو تم پست ہو جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ، لام تاکید کے لیے، تنازعتم، تم تنازع کرتے، فی الامری، اس لڑائی کے معاملے میں، تمہارے میں اختلاف ہو جاتا کہ لڑیں کہ نہ لڑیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، سلمہ، بچا لیا تمہیں، ان سارے اختلافات سے اللہ نے تمہیں بچا لیا. سلمہ کا معنی سلام سے ہے نا، سلام کا معنی بھی حفاظت اور شر سے بچانا، تو یہاں بھی یہاں اس اختلاف سے اللہ نے تمہیں بچا لیا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. وَإِذْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، یُریکُمُوہم، اے مسلمانوں، یُریکم اصل میں تھا یُریکم، واو بھی لگا دیتے ہیں نا جب آگے ضمیر منصوب متصل کی آتی ہے. وَإِذْ یُریکُمُ، اور جب اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں دکھا رہا تھا، ہم، ان کافروں کو، یہی وہ کافر تمہیں دکھا رہا تھا. اِذِ التقیتم، جب تم ان سے ملے، التقاء بھی آ چکا ہے نا، التقا یا یلتقیو، اکتسب یکتسبو کی طرح ملاقات کرنا. جب تمہاری ان کافروں سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے تمہیں وہ کافر دکھائے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، کم کر کے.
لڑائی کے وقت بھی اللہ نے تمہیں یہ دکھایا گویا وہ بہت تھوڑے ہیں. وَيُقَلِّلُكُمْ قَلَّلَ يُقَلِّلُ تَقْلِيلًا کا معنی کم کرنا, اور تمہیں بھی کم کر کے دکھایا فی اعینہم ان کافروں کی نظر میں, ان کافروں کی نظر میں تمہیں بھی تھوڑا ہی دکھایا, زیادہ نہیں دکھایا تمہیں. کیوں؟ لیقضی اللہ, تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے, امراً اس کام کا, کان مفعولا جو ہو کے رہنا تھا. تفسیر میں سمجھ میں آئے گی بات انشاءاللہ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. یہ جناب ہمارا رکوع نمبر 5 جو ہے سورہ آل انفال کا, اس کی میں نے مختصر ترجمہ گرامر کر دی. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جنگ اور جدال کا, جہاد کا ہی تذکرہ ان آیات میں چل رہا ہے. درمیان میں اللہ نے حکم دیا کہ نبی کی اطاعت کرو, کیونکہ جہاد اطاعت کے بغیر, تقویٰ کے بغیر ہوتا نہیں ہے. اب آگے دوبارہ اللہ کافروں سے کہہ رہے ہیں غزوہ بدر کا کچھ مختصر واقعہ بیان کر کے کہ اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے, قل للذین کفروا, یہ بدر میں ان کو شکست ہو گئی, اب اس کے بعد آپ ان سے کہہ دیجئے ان ینتہوا, کہ اگر یہ باز آ جائے نا, اب دوبارہ نہ لڑیں مسلمانوں سے اور مخالفت چھوڑ دیں اور ایمان لے آئیں, یعنی اپنی تمام ہٹ دھرمیوں سے توبہ کر لیں, یغفر لہم ما قد سلف, تو ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ سب معاف کر دیا جائے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام جتنے ماضی کے گناہ ہیں سب کو گرا دیتا ہے. ہدم کہتے ہیں دیوار گرا دینا, مضبوط دیوار جب آپ دھکا دے کے گراتے ہیں اس کو ہدم کہا جاتا ہے. تو ہدم کا لفظ استعمال کیا کیونکہ بڑے بڑے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ جو کفر کی حالت میں ہو. تو شرک خود ایک بہت بڑا جرم ہے, لیکن جب کوئی اسلام لے آئے گا, توبہ کر لے گا, تو جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں, ان کی جتنی اونچی دیواریں ہوں, اسلام کیا کرتا ہے ان دیواروں کو ایسے دھکا دے کے نیچے گرا کے فنا کر دیتا ہے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اب بھی وقت ہے, باز آ جاؤ. اگر باز آ گئے تو جو کچھ ماضی میں ہو چکا وہ سب بھلا دیا جائے گا, معاف کر دیا جائے گا. حالانکہ بدر میں کچھ مسلمانوں کو مشرکین نے بھی تو قتل کیا تھا نا, تو مسلمان کہہ سکتے تھے بھائی یہ قتل تو ہم چھوڑیں گے نہیں, اس کا تو ہم نے بدلہ لینا ہے, قصاص لیں گے ہم یا بدلہ لیں گے. نہ نہ نہ, قرآن نے کہا اگر آج توبہ کر لو تو سب ماضی کا ختم کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا, اور اگر توبہ نہیں کرتے, دوبارہ انہی بدماشیوں کی طرف لوٹتے ہو, فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ, تو پچھلے لوگوں کے واقعات اور طریقہ گزر چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ان کے قوموں کے بارے میں رہا ہے. وہ کیا ہے کہ بالآخر فتح اور نصرت حق کو ہی ہوتی ہے, تو یہ طریقہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا, اینڈ تمہارا اچھا نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھو. آگے اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ, اے ایمان والو تم بھی سے لڑو, چونکہ یہ تم سے لڑ رہے ہیں تو تم بھی اب ان سے لڑو. کب تک لڑو؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اس آیت کی دو تفسیریں ہیں, ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق اور ایک دوسرے ائمہ کی رائے کے مطابق. پہلے میں آپ کو اختلاف سمجھا دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں دیگر تینوں ائمہ سے, امام مالک, امام احمد اور امام شافعی سے کیا اختلاف ہے. پہلے وہ اختلافی مسئلہ سامنے آ جائے, اور اس اختلاف کی وجہ بھی اس آیت کی تفسیر ہے اور دیگر احادیث بھی ہیں. جیسے کہ مجتہدین میں جب اختلاف ہوتا ہے تو دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے, پہلے مسئلہ سمجھے کہ جو جہاد ہوتا ہے نا, جہاد, اس میں جب دشمن پہ حملہ کیا جاتا ہے, جہاد دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو دفاعی جہاد ہوتا ہے, دشمن نے آپ کے اوپر حملہ کیا, جب دشمن آپ پر حملہ کرے گا تو بہرحال آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے, جس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد. اس میں تو جزیے کی بات اور اسلام کی بات نہیں ہے کہ آپ اسلام لے آؤ ہم چھوڑ دیں گے, نہ نہ, اس میں تو یہ ہے کہ جب حملہ کیا ہے تو آپ نے لڑنا ہی لڑنا ہے. اور ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد. اقدامی جہاد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ لڑائی کی, خود سے آپ نے حملہ کیا, یا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں جہاد ہوتا رہا, محمد بن قاسم ہندوستان آیا جہاد کرنے کے لیے. تو دنیا میں کفر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو جہاد ہوتا تھا اس کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے. اسلام جو ہے کفر کے وجود کو تو برداشت کر لیتا ہے, لیکن کفر کی طاقت اور حکومت کو برداشت نہیں کرتا, کیونکہ حکم جو ہے نا زمین پہ صرف اللہ کا چلے گا, حکومت صرف اللہ کی ہوگی. آج دنیا میں جو حکومتیں ہیں وہ قومیت کی بیس پہ ہیں یا ایک باطل نظاموں کی بیس پر ہیں. دنیا میں ان
کفریہ حکومتوں نے کفر کو پھیلا دیا ہے, زنا کو پھیلا دیا ہے طاقت کے زور سے, تلوار کے زور سے. تو جب تک یہ نظام, یعنی دنیا میں جہاں بھی ہے نا کچھ بھی نظام ہے وہ طاقت ہی کے, اس کے پیچھے تلوار ہی ہے. یہ نہیں, یہ تو فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں جی اخلاق سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. دنیا کے ہر ملک کے پاس فوج ہوتی ہے, دنیا کے ہر ملک کے پاس پولیس ہوتی ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ طاقت کے بغیر آپ کوئی نظام نافذ کر دیں. یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں, اور آج بھی دنیا صرف زبانی کہتی ہے, مانتا کوئی بھی نہیں ہے اس کو. تو ظاہر اسلام کے پاس ایک نظام ہے, اسلام کہتا ہے کہ یہ عادلانہ نظام ہے, یہ اللہ کا قانون ہے, اس کو آپ نے زمین پہ نافذ کرنا ہے. اور وہ انسانوں کی حکومت نہیں ہوگی, وہ خدا کی حکومت ہوگی. اس میں خلیفہ کی حیثیت صرف یہ ہوگی کہ خدا کے حکام کو نافذ کرنے کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو لیکن یہ اقدامی جہاد جو ہے یہ مشروط ہے طاقت کے ساتھ, کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہو کہ آپ لڑ بھی سکیں, لڑنے کے بعد اس علاقے پہ قبضہ بھی کر سکیں, وہاں کے لوگوں کو تحفظ بھی دے سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے لڑائی کے بعد ایک علاقے پہ قبضہ کیا, آپ کے پاس یا تو آپ شکست کھا گئے, آپ کے پاس پاور ہی نہیں ہے, یا پاور تو ہے لیکن آپ کے پاس اس علاقے کو سنبھالنے کے نہ وسائل ہیں نہ افراد ہیں. پتہ چلا وہاں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی اور وہاں کے لوگ قتل ہونا شروع ہو گئے. یعنی آپ تو دنیا میں امن کے لیے لڑ رہے تھے اور لڑائی کے بعد امن کے بجائے آپ نے اور فساد میں ڈال دیا. تو یہ پھر ایسے موقع پہ لڑائی جائز نہیں ہے. تو چند شرطوں کے ساتھ اسلام میں اقدامی جہاد بھی ہے, جیسے کہ انہی سورہ توبہ میں انشاءاللہ آئے گا, قاتلوا الذین یلونکم من الکفار, اے ایمان والو جو تمہارے پڑوسی ملک ہیں ان سے قتال شروع کرو تم, کیونکہ زمین پر اللہ کی حکومت کے علاوہ کسی اور کو حکومت کی اجازت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں, لیکن یہ میں بار بار بتا دوں, یہ جو اقدامی جہاد ہے نا, خود سے پہل کرنا, اس کی کچھ شرطیں ہیں, بہت سخت شرطیں ہیں. وہ شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تو کسی اسلامی کنٹری کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ خام میں پڑوسی ملک پہ حملہ کر کے جنگ شروع کر دے. اس کی بہت ساری شرطیں ہیں, ان میں سب سے بڑی شرط یہ کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا یہ پہلے دیکھنا ہے آپ نے, کہ خیر پھوٹے گی اور الٹا شر نہ کہیں پیدا ہونا شروع ہو جائے. تو آج اسلامی کنٹریز میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ پڑوسی ملک پہ حملہ کر دیں, تو وہ بجائے فائدے کے الٹا جو رہی صحیح طاقت ہے مسلمانوں کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اقدامی جہاد کچھ شرطوں کے ساتھ ہے, ان میں سب سے پہلی شرط یہ کہ طاقت ہو, طاقت لڑنے کی بھی ہو اسباب کی دنیا میں, اور پھر آگے اس پر قبضہ کر کے اس کو مینیج کرنا اور پورے سسٹم کو چلانے کی صلاحیت اور ایسے افراد ہونا, یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. اور طاقت کم از کم کتنی ہو یہ میں پہلے دروس میں بتا چکا ہوں, کہ کم سے کم ان کے مقابلے میں آدھی قوت آپ کے پاس ہو اسباب اور وسائل کی دنیا میں. آدھی اللہ کی مدد ہوگی, آدھی آپ اسباب کے ذریعے سے لڑیں گے. باقی اللہ چاہے تو دیکھیں وہ تو بغیر اسباب کے بھی فتح دے سکتا ہے, جیسے کہ بدر میں دے دی. بدر میں تو آدھی اور ڈبل کا ریشو نہیں تھا, 50 اور 100% کا ریشو نہیں تھا, اس کے باوجود اللہ نے فتح دے دی. تو جو معجزاتی طور پر اللہ مدد کر دے وہ تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن ہمیں جو مکلف بنایا قرآن نے وہ اسی کا بنایا ہے کہ اقدامی جہاد میں جب تک دشمن کے مقابلے میں کم سے کم آدھی قوت تمہارے پاس نہ ہو اس وقت تک تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. آدھی سے بھی کم قوت ہوئی تو پھر نہیں لڑ سکتے, آدھی سے زیادہ ہو پھر لڑو گے, پھر باقی اللہ کی مدد ہوگی, اس میں پھر تقویٰ بھی ہے اور بہت ساری چیزوں کا دخل ہے. تو اقدامی جہاد جب ہوتا ہے تو اس میں شریعت نے یہ شرط لگائی ہے قوت کی, اور ایک اور شرط ہے کہ اگر تم لڑائی سے پہلے دشمن ملک یا دشمن فوج اسلام قبول کر لیتی ہے, یا وہاں کا بادشاہ مسلمان ہو کے کہتا ہے میں اپنے کنٹری میں اس خدا کے قانون کو نافذ کروں گا, تو بھی اس سے پھر لڑنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مقصد حکومت نہیں ہے, ملک کی سرحدوں کو بڑھانا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے. تو وہ جب بغیر لڑے ہو رہا ہے تو پھر لڑنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تیسری چیز ہے جزیہ, کہ اگر وہ لڑائی پہ بھی آمادہ, وہ اسلام پہ بھی آمادہ نہیں ہوتے, اور تو پھر ان کو دوسرا آپشن یہ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے پھر تم جزیہ دو. وہ جزیہ بہت تھوڑی رقم ہے, فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہے, غریب آدمی اتنے پیسے دے گا ہر مہینے, اور مالدار اتنے دے گا, اور متوسط اتنے دے گا, بہت تھوڑی رقم ہے, اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا, لیکن وہ جزیہ بہرحال دینا پڑے گا تاکہ کم از کم وہ اسلام کے غلبے کو مان لیں کہ ہم ٹیکس نہیں کہلاتا, وہ خوب سمجھ لیں, ٹیکس ایک بالکل الگ چیز ہے, جزیہ بالکل ایک الگ چیز ہے. جزیہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید, کہ وہ یہ مان کے جزیہ دے کہ ہم ماتحت ہیں آپ کے, ہم چھوٹے ہیں, ہم اسلام کے غلبے کو, اسلام کی شان و شوکت کو تسلیم کرتے ہیں, یہ مان کے وہ پیسے دیں گے, اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. تو یا تو اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں, اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر ان سے
جنگ کی جائے گی انہی شرطوں کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو یہ جو جزیہ کا حکم ہے، امام ابو حنیفہ اور جو ان کے دونوں شاگرد ہیں امام ابو یوسف امام محمد، ان کی رائے یہ ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے، ان کا اجتہاد یہ ہے کہ یہ عربوں سے نہیں لیا جائے گا، عرب قوم سے نہیں ہے، عرب قوم سے لڑا ہی جائے گا۔ جیسے کوئی کنٹری عرب کنٹری ہے اور مسلمانوں کا خلیفہ ان پر وہ طاقت بھی ہے اس کے پاس لڑنے کی اور اقدامی جہاد کی تیاری کرتا ہے، تو عرب لوگوں کو یا عربی سامنے فوج میں سارے عرب لوگ ہیں، تو پھر خلیفہ ان کو کہے گا تم نے یا تو اسلام قبول کرنا ہے یا تلوار ہے، تمہارے پاس جزیے کا آپشن نہیں ہے۔ اور امام حنیفہ کی دلیل قرآن کی یہ آیت بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عرب قبائل سے جنگ لڑی ہے ان سے جزیہ نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جزیہ عجمیوں سے لیا جائے گا، عربوں سے نہیں۔ عربوں کے لیے احکام سخت ہیں، یا تو تلوار ہے یا اسلام ہے، تیسرا آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور اس کی دلیل امام حنیفہ یہ دیتے ہیں کہ عربوں کے حق میں حجت تمام ہو چکی ہے، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا اور وہ عربی میں قرآن کو خود اپنی مدر لینگویج میں سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، احادیث سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان پر حجت اتنی تام ہو چکی ہے کہ ان کے لیے اسلام سے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی حکومت میں مضبوط ہیں تو لڑنے مسلمانوں سے بچا لیں اپنے آپ کو، لیکن مسلمان جب ان سے لڑے گا تو جزیہ کا آپشن نہیں ہے، ان کے پاس اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار ہے یا اسلام ہے، اس کے علاوہ تیسرا آپشن نہیں ہے۔ تو عربوں کے لیے اسلام کا حکم سخت ہے، اور وجہ میں نے اس کی بتا دی کہ قرآن ان کی زبان میں عربی وہ سمجھتے ہیں، تو ان کو اگر اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ وہ ہٹ دھرم ہونا اور ضدی ہونے کی علامت ہے۔ جبکہ عجمی قرآن کو قرآن کی زبان میں نہیں سمجھتے، عربی سے وہ واقف نہیں ہے، تو یہ جو جزیے کا آپشن اسلام نے رکھا ہے یہ ان کو ایک چھوٹ دی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تم سے نہیں لڑتے، تم صرف جزیہ دے دو۔ جزیہ دینے کے بعد ان کو سوچنے کا موقع ملے گا، یار اسلام کو ہم پڑھیں، اسٹڈی کریں، عربی زبان سیکھیں یا قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ تو چونکہ عجمیوں کے لیے حجت اس طرح تمام نہیں ہوئی ہے جس طرح عربوں کے لیے حجت تمام ہوئی ہے، عجمی لوگ وہ کسی حد تک معذور ہیں اسلام نہ قبول کرنے میں، کسی حد تک، میں یہ نہیں کہہ رہا شرعاً معذور ہیں، لیکن پھر بھی ایک دیکھیں نا، ایک جو جاننے والا ہوتا ہے وہ جب جرم کرتا ہے اس کی سزا سخت ہوتی ہے، اور جو جاننے والا نہیں ہوتا وہ جرم کرتا ہے تو اس کی سزا کم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بچہ ہے نہ سمجھے چھوڑ دو اس کو، تو امام حنیفہ یہاں عجمیوں میں اور عربوں میں فرق کرتے ہیں کہ عجمی کے لیے احکام ہلکے ہیں، اسلام کے معاملے میں نرم ہیں، کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں بھی کرتا تو جزیہ دینے پہ آمادہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی تو جزیہ دے اور اپنی لائف گزار، اسلام کو سمجھتا رہے، پڑھتا رہے، تیری سمجھ میں آ گیا تو اسلام قبول کر لے، نہیں آیا تو خود ہی اللہ تجھ سے آخرت میں حساب لے گا۔ لیکن عرب کے بارے میں ان کی رائے یہی ہے امام حنیفہ کی کہ عربی کے پاس عربی کے لیے آپشن نہیں ہے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا، کہ مسلمان خلیفہ جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ جب عربیوں سے جہاد کرے گا تو غیر مسلم عربیوں سے، تو وہ یہی کہے گا کہ آپ یا تو اسلام لاؤ یا پھر لڑائی کرو ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں تم پر ضرور بالضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ کی علامتیں کیا بیان کی گئی ہیں؟ یقتل الخنزیر، خنزیر کو دنیا سے ختم کریں گے، اور حکماً وعدلاً، عادلانہ حکومت کریں گے، اور وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، حدیث میں آتا ہے جزیے کو ختم کر دیں گے۔ تو یہاں بھی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں اسلام کی تبلیغ دنیا میں اتنی پھیل چکی ہوگی اور اسلام اجنبی مذہب نہیں رہے گا کہ عجمیوں کو بھی اسلام کا عجمیوں کے سامنے بھی اتنا انٹروڈکشن ہو چکا ہوگا۔ اب یہ تو آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے نا، الیکٹرانک میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا کہ کوئی غیر مسلم بھی اسلام کو سمجھنا چاہے تو آج سمجھ سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو اسلام کا انٹروڈکشن اتنے اچھی طرح سے ہو چکا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جزیے کے نظام کو ختم کریں گے۔ وہاں بھی کیا، اما الاسلام و اما السیف، حضرت عیسیٰ جب جہاد کریں گے تو وہاں بھی غیر مسلم کے پاس اسلام کے علاوہ کا آپشن نہیں ہوگا، بھئی یا اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ادروائز پھر اس سے تلوار چلے گی، وہ لڑائی ہوگی اس سے۔ تو وہاں بھی جزیے کو جو ختم کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کے دور میں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بھئی اب حجت تمام ہو چکی ہے، اب اسلام آپ کو مہلت نہیں دے گا قیامت تک، اب حجت تمام ہو چکی ہے، اسلام کا انٹروڈکشن بہت اچھی طرح سے ہو چکا ہے، گھر گھر میں اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے،
لٹریچر ہے, اسلام پہ اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات ہیں, تو اب حجت تمام ہو گئی ہے. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس وقت تک اللہ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ اجمی یہ کہہ سکے بھائی مجھے تو اسلام سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا, اور آپ تلوار لے کے میرے کھوپڑی پہ کھڑے ہو گئے ہو کہ جی وہ جو ہے وہ اسلام لے کر آؤ, تو اس کو چھوٹ دی جائے گی. ٹھیک ہے آپ اسلام نہ لے کر آؤ لیکن آپ جزیہ دو, اور جزیہ کے بدلے میں آپ کی ہم جان بخشتے ہیں, آپ جانو, آپ کا دین جانیں, آپ کا مذہب جانیں. پھر اس جزیہ کے بدلے میں ہوگا یہ کہ پھر اس کو تحفظ دیا جائے گا. کوئی غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے یہ کیا بات ہے بھئی آپ اس سے غنڈہ ٹیکس لے رہے ہیں اور اس کو زبردستی کا ٹیکس لے رہے ہیں, تو وہ جو بھی اس سے معاوضہ لیا جائے گا تو پھر اس غیر مسلم کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی, مسلمانوں کے کنٹری کا وہ فرض سمجھا جائے گا, اور جو بھی اس حملہ کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو مسلمان حکومت ذمہ دار ہوگی کہ اس کا دفاع کرے. تو یعنی اس کو چھوٹ دی جائے گی, اس کو اس کے مذہب میں آزادی دی جائے گی, اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتا ہے. اور پھر اسے اگر کوئی مسلمان قتل کر دے تو باقی ائمہ کے نزدیک تو اس مسلمان سے دیت لی جائے گی اور ذمی کے رشتہ داروں کو دی جائے گی, لیکن امام حنیفہ کے نزدیک قتل کا بدلہ بھی قتل ہے. اس ذمی کو کسی مسلمان نے قتل کیا تو اس مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا, یعنی ٹوٹلی اس کے وہی حقوق ہوں گے جو کسی مسلمان کے حقوق ہوتے ہیں, بلکہ کچھ فائدے وہ اٹھا لے گا. مثال کے طور پر زنا کی جو رجم کی سزا ہے, زنا کرتا ہے تو رجم والی سزا نہیں اس کو دی جائے گی کیونکہ ان کے مذہب میں یہ یعنی رجم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. تو بہت ساری سخت سزائیں ایسی ہیں جو صرف مسلمانوں کو دی جائیں گی, اس ذمی کو نہیں دی جائیں گی. تو اسلامی حکومتوں میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, غیر مسلم جو جزیہ دیا کرتے تھے, اور جزیہ کی مقدار بہت تھوڑی ہے اور وہ بھی ڈیوائڈ کر کے لی جاتی ہے, تو انہوں نے بڑی پرسکون زندگی گزاری ہے. ہندوستان میں مسلمانوں نے لگ بھگ 1000 سال حکومت کی ہے. انگریز اس بات کے معترف ہیں, جو انگریز تاریخ دان ہے, کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ہندوستان ایک امن کا گہوارہ تھا جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما بھی داخل تھا. تھوڑے سے مسلمان تھے جو حکومت کر رہے تھے, لیکن ہندو, سکھ, عیسائی سارے بڑے امن سے رہتے تھے اس میں. اور جہاں بھی خلافت عثمانیہ میں آپ دیکھ لیں, جتنے غیر مسلم تھے انتہائی امن اور شانتی کے ساتھ, بہت معمولی رقم بطور ٹیکس دے رہے تھے, وہ بطور جزیہ کے, ٹیکس تو نہیں کہہ سکتے, بطور جزیہ کے دیتے تھے, لیکن اس کے بدلے میں ان کو سہولتیں بہت زیادہ ملتی تھیں, مذہبی آزادی ملتی تھی ان کو, اور بہت امن کے ساتھ وہ رہتے تھے. اور مسلمان فوجوں میں بھی شریک ہوتے, ان کو تنخواہیں بھی دی جاتی تھی اگر کوئی مسلمان آرمی میں شرکت کرنا چاہے, اور کوئی ان کو نقصان پہنچائے گا تو اس کا دفاع کیا جائے گا. وہ تجارت کرتے تھے, ہر طرح سے ان کو چھوٹ تھی. تو یہ ساری چھوٹ اس بیس پہ تھی کہ تم اگر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو تم پر زبردستی نہیں ہے. لیکن قرب قیامت میں حجت چونکہ تمام ہو چکی ہوگی تو اب یہ حجت, اب جزیہ کا نظام نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نظام کو وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, بخاری کے الفاظ ہیں, جزیہ کو ختم کر دیں گے, پھر اسلام یا تلوار. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اب امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ عربوں سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا کیونکہ ان کے حق میں حجت پہلے ہی تمام ہو چکی ہے. تو یہ میں اب آیت کی تفسیر کروں گا. باقی ائمہ کے نزدیک عربوں کا وہی حکم ہے جو اجمیوں کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں عربوں سے بھی جزیہ لیا جائے گا جیسے کہ اجمیوں سے لیا جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ کے دور میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے, حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو نہ عربوں سے جزیہ لیا جائے گا نہ اجمیوں سے. اس وقت تو سب کا اتفاق ہے پوری امت کا کہ حضرت عیسیٰ کا ایک ہی ہوگا, اما الاسلام و اما السیف, یا تو اسلام قبول کرو یا پھر تلوار کا مقابلہ کرو. تو اب یہ جو آیت ہے نا, اس کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. اب امام حنیفہ کے نزدیک اس کی تفسیر کیا ہے کہ یہاں فتنے سے مراد ہے شرک. قرآن کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان عرب سے لڑیے. پھر اس قاتلوہم میں پوری دنیا کے لوگ داخل نہیں ہوں گے, اس سے مخصوص لوگ مراد ہیں جو مدینہ اور مکہ کے ارد گرد کے لوگ تھے, جو عرب تھے, جن سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں ہو رہی تھیں. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے قاتلوہم, ان سے لڑو, حتی لا تکون فتنۃ, یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے یعنی شرک ختم ہو جائے. اور اس تفسیر پر بھی حدیثیں موجود ہیں, اور جو تفسیر دیگر ائمہ کرتے ہیں اس پر بھی حدیثیں موجود ہیں. حتی لا تکون فتنۃ, یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین مکمل اللہ کے لیے ہو جائے. مشرکین عرب جو تھے وہ چونکہ شرک کرتے تھے, تو اے نبی آپ نے اس وقت تک ان سے لڑنا ہے جب تک ان سے شرک نکل جائے اور ان کا دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے. اب جو ان کا دین ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے, کہتے تو ہیں کہ اللہ کے لیے, لیکن اس میں اپنی مذہبی رسومات, باپ دادا کی عقائد اس میں شامل ہیں. تو خالص اللہ والا دین ہونا چاہیے, شرکیہ دین اللہ کو قبول نہیں ہے.
یہ امام ابو حنیفہ کی نظر میں تفسیر ہوگی. کیا مطلب؟ قاتلوہم سے مراد عرب ہیں اور لڑنا اس وقت ہے کہ جب تک یہ شرک ختم نہ کر دیں, اس وقت لڑنا ہے. جزیہ کی بات قرآن یہاں نہیں کر رہا ہے, جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کے نزدیک کیا ہے؟ فتنے سے مراد ہے کفر کا غلبہ, کفر کی طاقت اور شوکت, ان کی حکومت. تو ان کی نظر میں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ یعنی ان کی حکومت ختم ہو جائے جو فتنے کا ذریعہ بن رہی ہے, اور دین مکمل اللہ کا ہو جائے, یعنی غلبہ دین کا اس دین کا ہو جائے جو اللہ کا دین ہے, اسلام غالب آ جائے. تو یہ ان کی نظر میں, یہ دیگر ائمہ کی نظر میں ہے. تو دونوں کی اپنی اپنی تفسیریں. اچھا, یہ آیت چونکہ مکی ہے تو امام حنیفہ کی رائے کے مطابق یہ آیت یعنی ایک اگر ہم سرسری نیوٹرل ہو کے بھی دیکھیں تو اس لیے امام حنیفہ کے موقف کی تائید اس لیے بھی ہوتی ہے کہ مکہ میں تو اقدامی جہاد فرضی نہیں ہوا تھا. اقدامی جہاد کے بارے میں آگے سورہ توبہ میں آیتیں آ رہی ہیں, اس میں اللہ نے صاف طور پہ فرمایا ہے کہ ایمان والو جو تمہارے قریبی ممالک کے کفار ہیں ان سے لڑو, جو یہود و نصارہ ہیں, ظاہر ہے وہ عرب نہیں تھے عام طور پہ, تو ان سے لڑو حتیٰ یعطوا الجزیہ, جب تک کہ وہ جزیہ نہیں دیتے ان سے لڑتے رہو. تو وہ کہتے ہیں جزیہ تو اقدامی جہاد کے بارے میں ہے, اور وہ ممالک جو کیسر و کسرا کے اور جو ریاستیں جزیرہ عرب کے ارد گرد آباد تھی ان کے بارے میں ہے. واللہ عالم, دونوں تفسیریں ہیں. بہرحال ابھی تو ویسے بھی کوئی اسلامی حکومت اس طرز پہ ہے نہیں کہ وہ امام حنیفہ کے قول کو لے رہی ہو یا امام شافعی کے قول کے لے رہی ہو. ابھی تو صرف یہ تفسیروں کا حصہ ہی رہ گئی ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے, اور وہ فیصلہ یہی ہوگا کہ پھر تو جزیہ کا نظام ہی ختم. تو اب تو صرف یہ علمی اختلاف آیتوں کی تفسیروں کو سمجھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے, پریکٹیکل لائف میں اس اختلاف کی اب کوئی ویلیو رہی نہیں ہے. تو بہرحال دیگر ائمہ کے نزدیک اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم لڑو جب تک کہ غلبہ اس کفر کا ختم نہ ہو جائے اور دین مکمل غالب نہ ہو جائے, یعنی خالص دین اللہ کا ہو جائے, نظام اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا, لیکن اگر یہ کافر باز آ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کیا مطلب؟ اگر یہ باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو دل کے حالت اللہ ہی جانتا ہے, تمہیں دل جھانکنے کی اجازت نہیں ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے, تو تم ظاہر کے مکلف ہو, ان کے دلوں میں جھانکنے کے تم مکلف نہیں ہو. وَإِن تَوَلَّوْا, لیکن اگر یہ باز نہ آئیں اور پیٹ پھیریں, یعنی اللہ کے حکام سے پیٹ پھیریں اور پھر لڑنے کے لیے آمادہ ہوں, فَاعْلَمُوا, تو جان لو, ان اللہ مولاکم, اے ایمان والو اللہ تمہارا دوست ہے. نعم المولا, کیا بہترین دوست ہے. ونعم النصیر, اور کیا بہترین مددگار ہے وہ. تو گھبرانا نہیں ہے تم نے ان سے لڑائی کے وقت, اللہ تمہاری مدد کرے گا, بالآخر غلبہ تمہارا ہی ہوگا. بدر میں چونکہ غنیمت کا بہت حصہ ہاتھ آیا تھا, سورہ انفال کے شروع میں اللہ نے بتایا تھا کہ غنیمتوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. قل الانفال للہ والرسول, اللہ اس کے رسول کے لیے, یعنی اللہ رسول کے پاس اس کا اختیار ہے کہ کس کو دیں. تو اب اس غنیمت کے حکم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ غنیمت کو تم نے تقسیم کیسے کرنا ہے, اس کی ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے. وَاعْلَمُوا, اور خوب سمجھ لو, انما غنمتم من شیء, کہ جو کچھ بھی تم بطور غنیمت کے حاصل کرو, یعنی اب جو تم نے بدر میں حاصل کیا یا آئندہ بھی حاصل کرو, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اللہ کا ذکر کر دیا ایک محض یہ بتانے کے لیے کہ جو رسول کو دیا جا رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ کو دیا جا رہا ہے, ورنہ ڈائریکٹ اللہ کو کون دے سکتا ہے. تو خمس جو ہے وہ رسول کا حصہ ہے, ولی ذی القربہ, اور قرابت داروں کا. یہاں قرابت داروں سے مراد ہے رسول کے قرابت دار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی, ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا, چاہے وہ غیر مسلم تھے, ہمیشہ جنہوں نے آپ کا شعبہ ابی طالب میں ساتھ دیا یا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. والیتامى, اور یتیموں کا حق ہے, والمسکین, اور مسکینوں کا, وابن السبیل, اور مسافروں کا. کیا مطلب؟ غنیمت کو ٹوٹل 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا. 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے, اور جو 5واں حصہ ہے اس کے بھی 5 حصے ہوں گے. 5ویں حصے کے پھر 5 حصے ہوں گے. ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک نبی کے رشتہ داروں کا, ایک یتیموں کا, ایک مسکینوں کے جو عام غریب ہوتے ہیں, اور ایک مسافروں کا. مسافر سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن اپنے وطن میں ہو اور وہ اپنے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو, کیونکہ پہلے زمانے میں اب کوئی شام سے آیا ہوا مسافر ہے, مصر سے آیا ہوا مسافر ہے, تو ہے تو وہ غریب نا, وہ مصر تو اس کے پیسہ تو سارا مصر میں رکھا ہوا, وہ بیچارہ عملاً غریب ہے. آج کل جو مسافر ہوتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ وہ اس میں داخل نہیں ہیں,
کیونکہ آج کل بینکنگ کا نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اگر ایک آدمی امریکہ میں ہے، اس کا اکاؤنٹ پاکستان میں ہے، تو یہاں سے پیسے منگوا سکتا ہے، اس کو اپنے مال پہ قوت حاصل ہوتی ہے. چونکہ الیکٹرانک میڈیا یہ جو بینکنگ کا نظام ہے اور جو سفر ہے وہ ٹریولنگ اتنی آسان ہو گئی ہے کہ مسافر کے لیے اپنے مال تک پہنچنا بہت آسان ہے. بہرحال آج بھی اگر کوئی مسافر ایسا ہے کہ وہ اپنے مال تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو وہ بھی غریب کے حکم میں ہوگا. تو خلاصہ کیا نکلا جی؟ جتنی بھی وراثت آئے گی غنیمت آئے گی، مثال کے طور پر جو غنیمت آئی اس کی ٹوٹل ویلیو 5 کروڑ بنتی تھی، ایک مثال ہے، تو اس 5 کروڑ کو ڈیوائڈ کیا جائے گا 5 پہ، ٹھیک ہے نا؟ جواب آیا جی 1 کروڑ. تو قرآن کہہ رہا ہے اس 1 کروڑ میں سے نبی کا حصہ ہے، نبی کے رشتہ داروں کو دیا جائے گا، عام یتیموں کو جو بھی مدینہ میں یا کہیں بھی مجاہدین میں یا اسلامی حکومت میں جو یتیم ہے، یتیم خانوں میں خرچ کیا جائے گا اس کو، یا عام غریبوں میں. یتیم بھی غریب ہوتا ہے، لیکن اس کو پہلے اس لیے ذکر کیا کہ وہ غریب جو یتیم بھی ہو اس کا حق ایک عام غریب سے زیادہ ہے، تو اس لیے مسکین کو یتیم کے بعد رکھا گیا ہے کہ یتیم پہلے ہے، اور پھر وابن السبیل اور مسافر جو اپنے مال تک پہنچ نہ سکتے ہوں، قسم پرسی میں ہوں، ان مسافروں کا حصہ ہے. میں آیت مکمل کر دوں پھر اس کے غنیمت کے اور مزید احکام بتاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ 5واں حصہ ان لوگوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا تمہیں. یہ اللہ نے اس لیے کہا کہ مجاہدین کے دل میں خیال آ سکتا تھا جنگ ہم نے لڑی ہے، فتوحات ہم نے کی ہیں، اور 1/5 اٹھا کے اللہ کسی اور کو پکڑا رہے ہیں، نبی کو اور غریبوں کو، مسکینوں کو. تو مسکینوں کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، وہ تو جنگ میں ہی نہیں تھے، یتیم تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسافر تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. لڑائی ہم نے کی اور اللہ 5واں حصہ اٹھا کے ان کو دے رہا ہے، 4 حصے ہم میں تقسیم ہو رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ اس صورت میں اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو چون و چرا کی تمہیں اجازت نہیں ہے. نمبر 2 وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے بندے پر، نبی پر یوم فرقان کے دن نازل کیا. کیا؟ فرشتے نازل کیے، مدد نازل کی. اگر اس مدد پر تم یقین رکھتے ہو تو تمہیں یہ 5واں حصہ دینا پڑے گا. کیا مطلب؟ اگر اس مدد پہ یقین رکھتے ہو تو اس فتح کو اپنے کھاتے میں تم ڈالو گے ہی نہیں. تم کہو گے بھائی یہ تو اللہ نے مدد کی تھی جس کی وجہ سے فتح ہوئی ہے، یہ تو اللہ ہمیں 4 حصے دے رہا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، بنتا تو ایک بھی نہیں ہے کیونکہ ٹوٹلی اللہ کی مدد سے جنگ لڑی ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اس مدد پر تم اگر یقین رکھتے ہو جو بدر کے دن ہم نے نبی پر نازل کی ہے، اور اللہ پر یقین رکھتے ہو، تو پھر تمہیں غنیمت اسی طرح تقسیم کرنی پڑے گی. اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے مجاہدین کو حکم دے دیا ہے، اور یہی حکم ہے کہ یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی تھیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ غنیمت کا حکم ہے. آج غنیمت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر کا جو حساب کتاب چلتا تھا وہ غنیمت سے ہی چلتا تھا. حدیث میں آتا ہے جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے تلوار کے سائے میں میری روزی رکھ دی ہے. وہ روزی یہی تھی کہ جب بھی غنیمت آئے گی 5ویں حصے میں سے 5ویں حصے کا 5واں حصہ نبی کو دیا جائے گا. اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں راشن ڈالتے تھے، گھر میں جو نان نفقہ دیتے تھے اپنی ازواج کو. لیکن خود نبی کے پاس جو رقم ہوتی تھی آپ کا معمول یہ تھا وہ بھی صبح اگر آتی تو شام سے پہلے صدقہ کر دیتے، اور آپ کے گھر والوں کو آپ 1 سال کا راشن ڈالتے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے. لیکن آپ کی ازواج کی عادت یہ تھی کہ وہ 1 سال کا راشن، بہت ساری احادیث ہیں، وہ 2-4 دنوں میں سارا صدقہ کر کے بانٹ دیا کرتی تھیں، پھر دوبارہ فقر و فاقہ کی نوبت آتی. تو اگرچہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے رزق کا انتظام کیا کہ غنیمت کا 5واں حصہ اور اس 5ویں کا 5واں حصہ یعنی ٹوٹل غنیمت کا 10واں حصہ وہ نبی کو دیا جائے گا، اور نبی اس سے اپنے گھر چلائیں گے. تو نبی کے پاس آتا تو تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹوٹلی صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور رکھتے کچھ بھی نہیں تھے. آپ کی ازواج بھی، اور یہ اتنا زیادہ کرنے لگی تھیں نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، جب جنگ میں حصہ آتا امہات المومنین کو دیا جاتا وہ صدقہ کر دیا کرتی تھی. صحابہ پابندی لگاتے تھے. پھر اس پہ مشہور اختلاف بھی، آپ کے بھانجے نے قسم اٹھا لی تھی، حضرت عائشہ کو کہا کہ اگر انہوں نے صدقہ کیا میں ان سے خدا کی قسم بات نہیں کروں گا. تو حضرت عائشہ نے پھر جواب دیا کہ تم کون ہوتے ہو بھائی مجھ سے ایسی قسم اٹھانے والے. پھر آپس میں ناراضی چلی. تو ایسی سخاوت تھی نا کہ وہ قسمیں اٹھا کے روکنے کی کوشش کرتے تھے صحابہ ترس کھا کے امہات پر، لیکن وہ پھر بھی صدقہ کیا کرتی تھی. تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو 5واں حصہ اب اگر مجاہدین اقدامی جہاد کرتے ہیں، خلافت قائم ہوتی ہے اور جو غنیمت آتا ہے، تو 5ویں حصے میں نبی کا حصہ بھی ساقط ہو گیا اور نبی کے رشتہ داروں کا حصہ بھی. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کا اور آپ کے قرابت داروں کا حصہ ساقط ہو گیا.
کیونکہ قرابت داروں کو جو حصہ دیا جا رہا تھا وہ نبی کی مدد اور نصرت کی وجہ سے، کہ اسلام جب بالکل تنہا تھا تو آپ کے رشتہ داروں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، تو اس ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ نے ان کو پروٹوکول دیا کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو بھی الگ سے حصہ دیا جائے۔ لیکن وہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد چونکہ اسلام مستغنی ہو گیا، دنیا میں غالب ہو گیا، اور پھر عجم بھی بہت بڑی تعداد میں اسلام میں آئے، تو پھر وہ حصہ ان کا ختم ہو گیا، اور پھر امت کا ہمیشہ سے یہی معمول ہے کہ اب ان کا الگ سے کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ اب جو 5واں حصہ نکالا جائے گا وہ سارا یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں میں دیا جائے گا۔ جو بھی اسلامی خلیفہ ہوگا وہ یتیموں پہ، مسکینوں پہ اور مسافروں پہ خرچ کرے گا۔ البتہ آج بھی اس پر امت کا اجماع ہے کہ اگر غریبوں میں کوئی ایسا غریب ہے جو نبی کا رشتہ دار ہے، یعنی سید ہے، نبی کی نسل میں سے ہے، تو اس غریب کو عام غریبوں پہ ترجیح دی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا استحقاق بہرحال کیونکہ نبی کے دور میں زیادہ تھا تو ٹھیک ہے وہ استحقاق منسوخ تو ہو گیا، لیکن وجہ ترجیح بہرحال ہے۔ تو ایک عام غریب ہے، ایک وہ غریب ہے جو سید ہے، تو مال غنیمت سے میں جو ہے سید کو حصہ دیا جائے گا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سید پر زکوٰۃ حرام ہے، تو چونکہ اسلام میں جتنے واجب صدقے ہیں وہ سارے سید پہ حرام ہیں، تو اس لیے پھر اسلام نے غنیمت میں ان کا حصہ، ان کو پروٹوکول دیا ہے کہ اگر مال غنیمت آئے گا تو وہ سید جو غریب ہے، جو غریب نہیں ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ سید جو غریب ہے تو مال غنیمت میں سے اس کو ترجیح دی جا سکتی ہے، اس بیس پہ کہ یہ نبی کی اولاد میں سے ہے، اور اس بیس پہ بھی کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ سیدوں پہ زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں ایک قسم کی توہین ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو نبی نے یہ اپنی اولاد کے لیے برداشت نہیں کیا۔ لیکن مال غنیمت میں عزت ہے کہ بھائی مسلمان نے، جناب اسلام کی عظمت ہے، جب آپ جنگ فتح کرتے ہیں پھر مال غنیمت میں انسان کو فخر ہوتا ہے، تو مال غنیمت تو ایک بہت زیادہ عزت کا مال ہے، اس لیے اس میں سادات کو ترجیح دی جائے گی غیر سادات پہ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آج اگر اقدامی جہاد ہوتا ہے اور مال غنیمت آتا ہے تو اس کا 4 حصہ تو آج بھی مجاہدین میں، اس مسلمان فوجیوں میں تقسیم ہوگا، اور جو 1 حصہ ہے وہ غریبوں پہ، مسکینوں پہ اور ان مسافروں پہ جو غریب ہیں اور اپنے ملک جا نہیں سکتے، ان مسافروں کو پہ تقسیم کیا جائے گا۔ باقی 2 حصے ساقط ہو چکے ہیں۔ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ انفال کا رکوع نمبر 5 اور سورہ 10ویں پارے کا پہلا رکوع، اس کی تفسیر یہاں سے شروع کروں گا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، یہاں سے انشاءاللہ اس کی تفسیر اسٹارٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔